إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، يقول الله عز وجل في محكم تنزيله: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني امرأة استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. متفق عليه. وللبخاري: ثم توضئي لكل صلاة. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سامعين محترم، वज़ू और वज़ू के टूटने से मुताल्लिक़ नवाक़िदुल वज़ू आप गुफ्तगू सुन रहे थे। पिछले जुम्मों में आपने ये सुना कि अगर क़ुबलैन से कोई चीज़ खारिज हो जाए तो बंदे का वज़ू टूट जाता है। अगर ऊँट का गोश्त खा ले तो उसका वज़ू टूट जाता है। इसी तरह अगर नऊज़ु बिल्लाह कोई शख्स मुर्तद हो जाए इस्लाम लाने के बाद तो उसका भी वज़ू टूट जाता है। इस तरह की गुफ्तगू कुरान और सुन्नत की रोशनी में आप सुन रहे थे। तो उसी बयान को अल्लाह ने चाहा तो आगे चलाते हैं। भाइयों, ख़ास औरतों के साथ एक मसला है कि उनको ख़ास दिन शुरू होते हैं। जब ये ख़ास दिन शुरू होते हैं तो उनका वज़ू भी और उनका नमाज वग़ैरह अल्लाह रब्बुल आलमीन इन दोनों में माफ़ कर देता है, और रोज़े की वो क़ज़ा करती हैं। इसी से मुताल्लिक़ कुरान पाक में अल्लाह ताला ने एक जगह फरमाया:
سورۃ بقرہ آیت نمبر 222 کہ آپ سے حیض سے متعلق سوال کرتے ہیں، مسلمان آ کر آپ سے سوال کرتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے، ناپاکی ہے، اور اس حالت میں عورتوں سے الگ رہو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب مت جاؤ۔ ہاں، جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اجازت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ بھائیو، بلوغت کے بعد جب عورت بالغ ہو جاتی ہے تو اس کو یہ دن آتے ہیں جس کو پیریڈ بھی بولتے ہیں، اس میں بلڈ آتا ہے، اس کو حیض کہا جاتا ہے، اور بعض دفعہ عادت کے خلاف مثلا 7 دن 5 دن یا 6 دن کے علاوہ بھی کسی خاتون کو زیادہ بلڈ آتا رہتا ہے تو اسے استحاضہ کہتے ہیں، اسے استحاضہ کہتے ہیں۔ یہ حیض نہیں ہے، یہ پیریڈ نہیں ہے، بلکہ ایک بیماری ہے۔ اس کا حکم حیض سے مختلف ہے۔ جیسے میں نے بتایا، حیض کے ایام میں نماز معاف ہے، روزہ بھی نہیں رکھیں گی لیکن اس کی قضا کریں گی، بعد میں اس کی قضا ضروری ہے۔ اور مردوں کے لیے ان دنوں میں، پیریڈ والے دنوں میں، وہ عورتوں کے اپنے جسم، اپنے ماحول، آب و ہوا کے لحاظ سے کسی کے 3 دن، کسی کے 4 دن، کسی کے 5 اور 6 7 دن یہ ہوتے ہیں۔ تو ان دنوں میں ان کے قریب یعنی ملاقات خاص کے لیے نہیں جانا، یہ مردوں کے لیے حکم ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، البتہ ہاتھ لگانا، سلام کرنا، بوسہ کنار کرنا یہ جائز ہے۔ اسی طرح عورت ان دنوں میں کھانا پکا سکتی ہے، دیگر گھر کے کام وغیرہ کر سکتی ہے۔ کیوں؟ یہ وضاحت کیوں کی جا رہی ہے کہ یہودی ان دنوں میں عورتوں کو بالکل نجس سمجھتے تھے اور ان کے ساتھ اختلاط، کھانا پینا کچھ بھی جائز نہیں سمجھتے تھے۔ صحابہ کرام نے ان کی بابت نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو یہ آیت اتری۔ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول، پھر ہم بھی ایسے ہی کریں، بالکل دور رہیں آپ۔ پھر قرآن کی یہ آیت اتر گئی، صرف خاص ملاقات سے منع کیا جو آپ سمجھ رہے ہوں گے، باقی اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، ہاتھ ملانا، بوسہ کنار سب جائز ہے، اس سے منع نہیں کیا۔ پاک ہو جائیں، اس سے 2 معنی مراد ہیں۔ پاک ہو جائیں، اس سے 2 معنی مراد ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ جب بلڈ بند ہو جائے تو وہ پاک ہیں، ان کے پاس آیا جا سکتا ہے، جیسا کہ ابن حزم اور بعض ائمہ اور شیخ علامہ ناصر الدین بانی رحمہ اللہ تعالیٰ اس کے قائل ہیں۔ نہائے بغیر نہیں نہائے اور اس کا شوہر ملاقات خاصہ کے لیے اس کے پاس آ جائے۔ لیکن دوسرے بہت سارے علماء اس طرف گئے ہیں کہ صرف بلڈ بند ہونا ہی نہیں، اس کا نہانا بھی ضروری ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حَتَّى يَطْهُرْنَا، یعنی یہ بند ہو جائے، فَإِذَا تَطَهَّرْنَا سے مراد جب وہ غسل کر لیں۔ بعض علماء اس طرف گئے ہیں کہ جب تک غسل نہ کر لیں وہ ان کے پاس آنا نہیں چاہیے۔ یہ نہیں کہ صرف بلڈ بند ہو گیا، جب تک غسل
نہ کر لیں ان کے پاس نہیں آنا چاہیے، اور اس سے مباشرت اگر آیا تو حرام رہے گی۔ امام شوکانی نے اس کو راجح قرار دیا فتح القدیر، اور بہت سارے علماء اسی طرف گئے۔ تو بھائیو، آج اسی سے متعلق آپ کے سامنے اور بھی دیگر باتیں آپ سنیں گے۔ ایک خاتون ہیں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، روایت کرتی ہیں کہ وہ آئیں فاطمہ بنت ابی حبیش الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ انی امرأۃ استحاض، اللہ کے رسول، میں ایک ایسی عورت ہوں جس کو حیض کے علاوہ خون آتا ہے، جس کو حیض کے علاوہ خون آتا ہے، فلا اطہر، میں تو پاک نہیں ہوتی، افادع الصلاۃ، اللہ کے رسول میں صلاۃ نماز چھوڑ دوں؟ قال لا، آپ نے فرمایا نہیں، نماز نہیں چھوڑنا، یہ تو جو خاص ایام ہے اس کے علاوہ خون ہے، اس کی وجہ سے نماز نہیں چھوڑو گی، اس میں نماز پڑھنی۔ انما ذلک عرق، یہ ایک تو رگ ہے، اس میں کچھ خرابی پیدا ہو جاتی ہے، اس کا یہ خون ہے۔ ولیس بحیض، یہ حید نہیں ہے۔ حید جو میں نے بتایا کہ 5 دن 7 دن، ہر عورت کے ساتھ مختلف دن ہوتے ہیں، اس کے علاوہ یہ خون ہے۔ فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِ الصَّلَاةَ، جب تمہیں یہ ماہواری آ جائے، یہ دن آ جائے خاص دن، تو اپنی نماز کو چھوڑ دو۔ وَإِذَا أَدْبَرَتْ، جب یہ دن چلے جائیں، فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي، پھر تم جب یہ دن چلے جائیں، 5 اور دن اور 6 دن 7 دن، جتنے بھی تمہارے اپنے دن ہیں جو بیماری سے پہلے تمہارے ساتھ تھے، وہ جب بند ہو جائیں تو اس کے بعد نہا لو، اور پھر اس کے بعد تم نماز پڑھو۔ اور ایک روایت میں ہے ثم توضئی لکل صلاۃ، ہر نماز کے لیے تم ایک وضو کرو، ہر نماز کے لیے تم وضو کرو۔ مفہوم جو علماء اس کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ خواتین کو 3 قسم کے خون سے واسطہ پڑتا ہے۔ ایک حیض کا خون جو ہر ماہ عورت کے بالغ ہونے کے سے لے کر بڑھاپے تک ایام حمل کے علاوہ برابر آتا رہتا ہے، اور اس کا رنگ حدیث میں آئے کہ کالا ہوتا ہے، سیاہ ہوتا ہے۔ دوسرا خون نفاس کا ہوتا ہے، یہ خون جو پیدائش کے بعد، بچے کی پیدائش کے بعد تقریباً 40 دن تک جاری رہتا ہے، یا اس سے کم و بیش۔ جب خون بند ہو جائے ولادت کے بعد، اسی وقت عورت پاک ہو جاتی ہے۔ تیسرا خون استحاضہ کا ہے، یہ حیض کے علاوہ جو خون آتا ہے، یہ خون دونوں خونوں سے الگ نوعیت کا ہوتا ہے۔ یہ ایک عاذل نامی، عربی میں عاذل کہتے ہیں، رگ پھٹ جانے کی وجہ سے ہوتا ہے اور مسلسل جاری رہتا ہے، اور یہ ایک بیماری کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ اس کا رنگ، اس میں جو خون ہوتا ہے بلڈ، وہ سرخ ہوتا ہے۔ اس کے جاری ہونے کا کوئی مقرر اور متعین وقت نہیں، ساری عمر بھی جاری رہ سکتا ہے۔ تو جب یہ آ جائے تو حیض کے خون سے پاک ہونے کے بعد نہا کر ہر نماز کے لیے وضو کر کے نہانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض صحابیات ایسا کرتی تھیں، کیا کرتی تھیں؟ ان دنوں میں بھی استحاضہ کا جو دن ہوتا تھا حیض کے علاوہ، اس میں بھی وہ نہا کر 2 نماز ایک ساتھ پڑھتی تھی۔ بعض حدیثوں میں بھی آیا، لیکن جیسا کہ آپ نے سنا، مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ توضئی لکل صلاۃ، تم ہر نماز کے لیے وضو کر لو۔ بھائیو، یہ کچھ مسئلے بیان ہو رہے ہیں، بعض لوگوں کو ذرا کچھ اچھا نہیں لگ رہا ہوگا، کچھ عجیب سا لگ رہا ہوگا، لیکن ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے سے نہیں شرماتا، اور یہ انسان کی ضروریات میں ہے۔ اور بھائیو، اگر ہم یہ مسئلہ نہیں سمجھیں گے تو بہت ساری غلطیاں اور کوتاہیاں کریں گے۔
ایک خاتون آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر یہی مسئلہ پوچھنا چاہتی تھی، اس طرح کا احتلام وغیرہ کا، اور کہا کہ ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ کے رسول اللہ بھی نہیں حق بیان کرنے سے شرماتا، تو میں آپ سے یہ ایسا ایسا مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں۔ تو بھائیو، جب تک ہم ان کو نہیں سمجھیں گے، ہماری خواتین نہیں سمجھیں گی، غلطیاں کرتی رہیں گی، نمازیں ضائع ہوتی رہیں گی، اس لیے اس کا بیان کرنا بہت ضروری تھا۔ اور قرآن بھی تو ہمیں یہ کہتا ہے نا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو اللہ کے رسول دے دے لے لے، جس سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ۔ تو رسول اللہ جو دے رہے ہیں سمجھ لیجئے، خواتین کو سمجھا دیجئے، تعلیم دے دیجئے۔ اور بھائیو، اس حیض سے متعلق اور استحاضہ سے متعلق تفصیل سے اللہ نے چاہا تو جب حیض کا بیان ہوگا تو آپ کے سامنے اس کو اور بھی جو اس کی باتیں ہیں اہم وہ بیان کریں گے۔ دوسری چیز جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ سنیے کہ اس سے وضو ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا۔ عام لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ وہ ہے بوس و کنار۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج الى الصلاة ولم يتوضا، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعض بیویوں میں سے کسی بیوی کا بوسہ لیا اور پھر اس کے بعد آپ نماز کے لیے چلے گئے اور وضو نہیں کیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ بوس و کنار سے اگر کسی کا وضو ہے تو وہ وضو ٹوٹتا نہیں ہے۔ اگرچہ اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے لیکن اس کی کچھ تائید ہے، جیسا کہ بخاری میں روایت ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم رات کے ٹائم تہجد پڑھتے تھے۔ توجہ سے سمجھیے، تہجد پڑھتے تھے، جگہ چھوٹی ہوتی تھی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ قیام میں ہوتے اپنے پاؤں لمبے کر دیتی تھی، پاؤں لمبے کر دیتی تھی۔ جب نبی کائنات سجدے کے لیے آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاؤں کو ہاتھ لگاتے تھے، اشارہ کرتے تھے کہ پاؤں ہٹا لو، مطلب تو وہ اپنا پاؤں ہٹا لیتی تھی نماز کی حالت میں۔ تو اس سے پتہ چلا وضو ہے اور نماز کی حالت میں ہے، اگر عورت کو ہاتھ لگ گیا تو نہ وضو ٹوٹتا ہے نہ نماز خراب ہوتی ہے۔ ہاں، البتہ محض چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، چاہے شہوت سے چھوئے یا شہوت کے بغیر چھوئے۔ صحابہ کرام میں سیدنا علی، عبداللہ بن عباس اس کے قائل ہیں، اور ائمہ میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی کے قائل ہیں۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلا اس حدیث سے کہ اگر ہاتھ لگا لیا جائے تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ آئیے ایک اور حدیث سنتے ہیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قال رجل، سیدنا علی اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں ایک شخص نے کہا مسست ذکری، او قال الرجل يمس ذکرہ في الصلاة عليه وضوء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، انما هو بضعة او بضعة منك، اخرجه الخمسة وصححه ابن حبان۔ ایک شخص نے آ کے کہا اللہ کے رسول، ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، نماز کی حالت میں اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگا لیتا ہے، شرمگاہ کو ہاتھ لگا لیتا ہے، تو کیا اس کا وضو ٹوٹ گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وضو نہیں ٹوٹا، نہیں، بلکہ یہ تمہارے جسم کا ایک ٹکڑا ہے۔ بھائیو، لیکن اس کے بعد ایک روایت آتی ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من مس ذکرہ فلیتوضا، جو اپنے شرمگاہ کو چھو لے اس کو چاہیے کہ وضو کرے۔ اب دیکھیے نا، اتنے اہم مسئلے ہیں، آدمی کو نہیں پتا، ہاتھ لگا لے اور نماز ضائع ہو جائے۔ اب اس میں کیا بات صحیح ہے؟ انشاءاللہ العزیز اللہ نے چاہا تو آپ اس کو سنیں گے۔ بھائیو، اگر کوئی شخص، جیسا کہ علماء اس طرف گئے ہیں،
بغیر کپڑے کے ہاتھ لگاتا ہے اپنی شرمگاہ کو تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. اور اگر بغیر کپڑے کے اوپر کپڑے کے ساتھ لگاتا ہے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. نماز کی حالت میں انسان کپڑا پہنا ہوتا ہے اور اس نے لگا لیا، خارش ہو رہی تھی، کوئی اور مسئلہ تھا، لگا لیا، تو اس کا وضو جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ وہ تمہارے جسم کا ٹکڑا ہے. اور علماء اس طرف بھی گئے ہیں کہ اگر کوئی شخص نہا رہا ہے، نہاتے ہوئے اپنی جسم کی صفائی کرتے ہوئے اس کو ہر جگہ ہاتھ لگانا پڑتا ہے، اگر وہ ہاتھ لگا رہا ہے تو کیا اس کا وضو ٹوٹ جائے گا؟ تو یہ حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تمہارے جسم کا ٹکڑا ہے. جیسے اگر کوئی شخص جسم کے کسی اور عضو کو ہاتھ لگاتا ہے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹتا، اسی طرح اگرچہ نہاتے ہوئے وہ یہ ہاتھ لگا رہا ہے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. کہ آپ نے فرمایا کہ یہ تمہارے جسم کا ٹکڑا ہے. ہاں اگر شہوت کے ساتھ لگاتا ہے اور کچھ اس کے جسم سے خارج کوئی چیز خارج ہو جاتی ہے، مزی یا کوئی اور چیز یا کوئی قطرہ، تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. مجرد ہاتھ لگانے سے نہاتے ہوئے، کیونکہ نہاتے ہوئے صفائی کرنا پڑتا ہے، تو بضعۃ منک. اور نماز کی حالت میں اگر کوئی شخص لگاتا ہے کپڑے کے اوپر سے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. یہ حدیث صریح اس طور پر اس پر دلالت کرتی ہے کہ من مس ذکرہ فلیتوضا. لیکن بہت سارے علماء اس طرف گئے ہیں کہ اگر شہوت سے لگائے اور کچھ نکل جائے تب اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. پیارے بھائیو، یہ آپ کے سامنے اللہ کے فضل و کرم سے وضو کے ٹوٹنے سے متعلق بیان ہوا. اب آ جائیے قضاء حاجت. جب انسان قضاء حاجت کے لیے جاتا ہے اس کے آداب کیا ہیں؟ بھائیو، ہمارا اسلام ایک ایک چیز بیان کر رہا ہے. تبیانا لکل شیء وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس. ہم نے یہ ذکر نازل کیا لوگوں کو بیان کر دیں، ان کے ہر مسئلے مسائل کو بیان کر دیں. ہمارا اسلام یہ نہیں کہ چند قوانین چند اصول بتا دیے اور خاموش ہے ساری زندگی کے معاملات میں. نہیں، زندگی کا ہر معاملہ آپ کو بیان کرے گا، اس میں آپ کی رہنمائی کرے گا. سبحان اللہ، بڑے سے بڑا مسئلہ، چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ، یہاں تک کہ باتھ روم جانے، قضاء حاجت کرنے کے مسئلے مسائل بھی وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہے. سنیے، عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء وضع خاتمه. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت کے لیے جاتے تھے اپنی انگوٹھی کو اتار لیتے تھے. اس انگوٹھی میں اللہ کا نام لکھا ہوتا تھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوتا تھا. وہ آپ کی مہر بھی ہوتی تھی، آپ اس کو اتار لیا کرتے تھے. اگرچہ یہ حدیث معلول ہے لیکن اس کے اور بھی طرق ہیں. جب اور طرق ہو جاتے ہیں تو حدیث قوی ہو جاتی ہے. ابو داؤد نے اس کو معلول قرار دیا، لیکن فرماتے ہیں کہ حمام راوی کو وہم ہوا، حالانکہ ابن معین ایسے نقاد حدیث نے اسے ثقہ قرار دیا ہے اور اس کے اور بھی طرق ہیں. تو ہمیں پتہ چلا اس حدیث سے کہ جب انسان قضاء حاجت کے لیے جائے، کسی ایسی جگہ جائے، تو جو چیز اس کے پاس جس میں اللہ کا نام ہو اس کو باہر رکھ دے. آج کے دور میں بھائیو ہمارے پاس یہ ٹیلی فون ہوتے ہیں، اس کے اندر قرآن تک ہے. اب اگر کسی مسافر جگہ پہ ہیں، کہیں اور ہیں، ایئرپورٹ پہ ہیں، ریلوے اسٹیشن پہ ہیں، وہاں آپ رکھ گئے، بھول گئے، بڑی اہم چیز. تو علماء نے اس کے بارے میں کہا کہ کیونکہ یہ بائٹس ہیں اصل میں وہ مل کر جب اسٹارٹ کرتے ہیں تو اس میں نظر آتا ہے آپ کے اسکرین پر، جب نہیں تو پھر وہ کچھ بھی نہیں ہے. تو اس کو آپ آف کر کے، یہ نہیں کہ وہ صفحہ کھلا ہوا ہے قرآن پاک کا اور باتھ روم جا رہے ہیں، وہ صحیح نہیں ہے. لیکن اگر آف کر دیا ہوا ہے اور باتھ روم میں اس کو لے کے گئے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب جاتے تھے تو بھائیو الٹا پاؤں پہلے لے کے جاتے تھے اور یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اے اللہ میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں خبیث جنوں
اور خبیث جنیوں سے، اس کو ساتوں نے روایت کیا ہے، یعنی بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ اور ترمذی، سب نے اس کو روایت کیا ہے۔ کیوں؟ یہ گندگی کی جو جگہیں ہوتی ہیں یہاں جن اور خراب جن، شیطان جن، خبیث جن یہاں بسیرا کرتے ہیں۔ جنوں کا وجود ہے، بعض لوگ انکار کرتے ہیں، نہیں ہے، نہیں۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، ہم نے ایک جنوں کی جماعت آپ کی طرف بھیجی تھی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اور انہوں نے کہا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، ہم نے قرآن سنا۔ تو جنوں کا وجود ہے، اس کا انکار کرنا گویا کہ قرآن کا انکار کرنا ہے۔ بعض لوگ اس کا انکار کرتے، صحیح نہیں ہے۔ اور آپ یہاں فرما رہے ہیں کہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، خبیث جن اور خبیث جنیوں سے میں تیری پناہ پکڑتا ہوں، کیونکہ ان کی بسیرے کی جگہ ہوتی ہے، جو گندے جن ہوتے ہیں، اچھے جنوں کی نہیں۔ تو اس لیے یہ دعا سکھائی ہے۔ جو لوگ دعا پڑھ کے نہیں جاتے، ان دعاؤں کا اذکار کا خیال نہیں رکھتے، بھائیو وہاں جاتے ہیں تو ان کو پھر جن تنگ کرتے ہیں، جن چڑھ جاتے ہیں، پھر بعد میں کہتے ہیں کہ یہ ہو گیا، فلاں قاری کے پاس لے کے جاؤ، دم کراؤ، اور یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ ہم میں سے بعض لوگ اذکار صباح، نماز کا خیال، نماز کے بعد اذکار، باتھ روم کے اذکار، گھر داخل ہونے کے اذکار، یہ ساری چیزیں ہیں، ہمیں معلوم نہیں۔ بھائی نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اپنے گھر آتا ہے، بسم اللہ پڑھتا ہے، شیطان وہیں سے پیچھے ہو جاتا ہے، نہیں داخل ہوتا۔ جب آپ بسم اللہ نہیں بولتے، وہ کہتا ہے دوسروں جنوں کو بھی آؤ آؤ، یہاں ہمارے لیے کھانا بھی ہے، یہاں ہمارا سونا بھی ہے، رات گزارتا ہے۔ انسان جب اپنی گھر والی کے پاس جاتا ہے خاص ملاقات کے لیے، وہاں بھی اگر دعا نہیں پڑھتا وہ شامل ہو جاتا ہے، شامل ہو جاتا ہے۔ بھائیو یہ دعائیں سیکھیے۔ ایک کتاب آتی ہے حسن المسلم، حسن المسلم ایک کتاب ہے، آپ وہ لے لیجیے، اس میں اس طرح کی ساری دعائیں، گھر سے نکلتے ہیں دعا پڑھیے، بسم اللہ توکلت علی اللہ، اللہم انی اعوذ بک من ان اضل او اضل او ازل او ازل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علی، یا اللہ میں اس سے پناہ چاہتا ہوں کہ میں پھسلوں یا پھسلائی جاؤں، یا میں ظلم کروں یا ظلم کیا جاؤں، یا اللہ یا میں گمراہ ہوں یا کسی کو گمراہ کروں یا کوئی مجھے گمراہ۔ یہ بڑی پیاری پیاری دعائیں ہیں، جب یہ انسان پڑھ لیتا ہے اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح جب قضاء حاجت کے لیے جائے تو یہ دعا پڑھے، اور وہاں پر خاموش رہے، کوئی بات نہ کرے، اللہ کا ذکر بھی اب وہاں جا کے نہ کرے، زبان کو بالکل روک لے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح فرماتے ہیں، ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، کہ اتقوا اللاعنین الذی یتخلی فی طریق الناس او فی ظلہم۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسی جگہوں پر، جیسے انسان کہیں بڑ میں چلا گیا، کہیں گاؤں میں چلا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان جگہوں پر قضاء حاجت کرنے سے بچو جو لوگوں کے راستہ ہے۔ جب کوئی شخص راستے میں لوگوں کے چلنے کی جگہ، پگ ڈنڈی ہو یا روڈ ہو، گاؤں میں چلنے کے لیے پگ ڈنڈی ہوتی ہے، لوگ چلتے ہیں تو وہ راستہ بن جاتا ہے، کوئی شخص وہاں ایسا حاجت کر دے، ہر آدمی آ کے گالی دے گا، لعنت کرے گا، یار دیکھو کتنا گندا آدمی تھا، اس کی ایسی ویسی گالی دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے لعنتی چیزوں سے بچو جس کی وجہ سے لوگ لعنت کریں، لعنت کا سبب جو چیزیں بنتی ان سے بچو۔ ایک تو یہ کہ روکے کے راستے میں آدمی قضاء حاجت کرے، او فی ظلہم، لوگوں کی کوئی جگہ ہے جہاں وہ بیٹھتے ہیں، کوئی چھپر بنا ہوا، کوئی بس اسٹاپ ہے، کوئی درخت ہے، وہاں لوگ آرام کرتے ہیں، وہاں جا کے اس نے اپنی قضاء حاجت کر دی۔ اب جو بھی آئے گا کتنا گندا آدمی تھا، اس کی ایسی تیسی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ آدمی مجبور ہوگا اس طرح کی بات کرنے، تو آپ کیوں سبب بنتے ہو اپنے آپ کو لعنت لینے کے لیے، گالی سنوانے کے لیے؟ ایسا کام مت کرو۔
اور ایک روایت میں ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يدخل الخلاء فاحمل انا وغلام نحوی اداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں اور میرے ساتھ ایک اور لڑکا غلام، وہ ایک برتن اٹھاتے تھے ہم پانی کا، اور ایک نیزہ لے کر ہم چلتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہاں رکھ دیتے تھے، آپ وہاں جا کے قضائے حاجت فرماتے تھے۔ یہ ان کی خدمت ہو رہی ہے۔ تو شاگرد اور چھوٹا اپنے بڑے کی خدمت کر سکتا ہے، کم رتبے والا بڑے والے کی خدمت کر سکتا ہے، بیٹا اپنے باپ کی خدمت کرے، شاگرد اپنے استاد کی خدمت کر سکتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت سے فارغ ہونے کے لیے کیا استعمال کرتے تھے؟ پانی استعمال کرتے، بالماء۔ اور اسی طرح پانی کے علاوہ ڈھیلا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اس کی ذکر آپ سنیں گے۔ اور اہل قبا ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فیہ رجال یتطہرون یحبون ان یتطہرون، اس میں ایسے لوگ رہتے ہیں جو پاکی کو پسند کرتے ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ بھئی اللہ نے تمہاری تعریف کی ہے، تم کیا کرتے ہو؟ کہا اللہ کے رسول ہم اگر ڈھیلا استعمال کرتے ہیں تو پانی بھی استعمال کرتے ہیں، یا پانی استعمال کر لیں تو ڈھیلا استعمال کرتے ہیں، پتھر استعمال کرتے ہیں۔ تو اللہ نے ان کی تعریف کی تھی۔ اور اگر صرف پانی استعمال کر لیا تب بھی کافی ہے، اور اگر صرف ڈھیلا استعمال کر لیا تب بھی کافی ہے، لیکن ڈھیلا 3 استعمال کریں گے یا پھر 5 کریں گے یا طاق رکھیں گے، جفت نہیں ہونا چاہیے۔ 3 5 7 جب تک آپ دیکھ نہیں دیکھے بھئی اس سے صفائی نہیں ہو گئی۔ ٹیشو بھی، کیونکہ ٹھیلے کی جگہ پر ہے، اگر نہیں ہے کوئی تو ٹیشو بھی، پانی بھی نہیں ہے تو ٹیشو بھی یوز کر سکتا ہے، اور پانی افضل ترین چیز ہے۔ اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم چھپ جاتے تھے، قضاء حاجت کے لیے چھپ جاتے تھے۔ آپ نے فرمایا، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خذ الاداوہ، آپ نے فرمایا پانی اٹھاؤ، ایک برتن۔ یہ بھی شاگرد ہیں اور بڑے زبردست شاگرد ہیں۔ مغیرہ بن شعبہ بہت داہیہ ہیں، داہیت العرب، بہت زبردست، سبحان اللہ۔ ان کا چھوٹا سا قصہ آپ کو سناتا ہوں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بحرین کے یہ گورنر تھے، یہاں کے لوگوں نے ان پہ الزام لگا دیا کہ یہ ذرا صحیح کام کرتے تھے بالکل سختی کے ساتھ، تو انہوں نے کہا کہ اس سے کیسے جان چھڑائیں، اس پہ الزام لگا۔ کیا الزام لگایا کہ ایک شخص نے کہا، ایک سردار نے کہ آپ میرے پاس پیسہ دو، کچھ پیسے رکھو، میں جاؤں گا عمر کے پاس اور میں شکایت کروں گا۔ سیدنا عمر کے پاس 1000 دینار لے کر چلا گیا کہ دیکھو یہ تمہارا عامل ہے، گورنر ہے، یہ بڑا بے ایمان ہے، اس نے دیکھو یہ 1000 دینار میرے پاس بیت المال سے چوری کر کے رکھا ہے۔ مغیرہ بن شعبہ نبی کے شاگرد کیسے ایسا کر سکتے ہیں؟ سیدنا عمر نے بلا لیا، عمر ہاں بھائی یہ ایسا ایسا کہہ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ اس نے 1000 دینار بہت زیادہ، کیونکہ 1 دینار اس زمانے کا سونے کا 4.25 تولے کا ہوتا ہے، 1 دینار 4.25 تولے کا ہوتا تھا۔ سیدنا مغیرہ بن شعبہ بہت زیادہ ذہین تھے نا، فوراً کہا اللہ اکبر، اتنی کہہ لگے نہیں یہ بکواس کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، اس کے پاس 1000 دینار نہیں، میں نے 2000 رکھائے تھے۔ اب وہ پھنس گئے، 2000 دینار، تو اب 2000 کہاں سے لے کے رہا؟ 1000 اور مشکل سے جمع کر کے لایا۔ کہا نہیں یہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں اس طرح۔ اب سیدنا عمر نے اس کو کہا تم نے جھوٹ بولا، الزام لگایا، اور کہا آپ نے ایسا کیوں کہا؟ کہا کہ جب یہ خبیث مجھ پہ الزام لگا رہا تھا تو میں نے کہا اس کو اگلوانے کے لیے اور اس کو خاموش کرنے کے لیے میں اس پر الزام دیتا، میں نے دیا تو جس کی وجہ سے یہ خود پھنس گیا۔ اتنے زیادہ اللہ کے فضل و کرم سے ذہین تھے۔ ایک مرتبہ جب یہ زمانہ جاہلیت کے زمانے میں جب مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ اور ان کے کچھ قبیلے کے اور دیگر قبیلوں کے لوگ ایران گئے تھے۔ ایران کے بادشاہ نے دیگر لوگوں کی بڑی عزت کی کہ وہ قبائل والے تھے، یہ اکیلے تھے، اور کچھ تحفے تحائف دیے تو آپس میں لے لیے، ان کو نہیں دیا۔
راستے میں بھی ان کے ساتھ اتنا اچھا برتاؤ نہیں کر رہے. اب اس ٹائم جاہل تھے، یہ کافر تھے. ایک جگہ اب ان سے برداشت نہیں ہو رہا کہ یہ کیا میرے ساتھ کر رہے ہیں، وہاں بھی مجھے عزت نہیں کی، یہاں بھی میرے حصہ نہیں دے رہے. انہوں نے راستے میں ایسا کام کیا، کھانے میں ایسی چیز ملائی، ان کو بے ہوش کر کے سب کو ہی، بہت سارے تھے، کتنے کو قتل کر دیا، اور ان کا سارا مال لے کر بھاگ کر رسول اللہ کے پاس آ گئے، اسلام لے آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے یہ مال بھی ہے. آپ نے کہا مال نہیں لوں گا، تیرا اسلام قبول کرتا ہوں. مال نہیں چاہیے ہمیں، یہ تو ڈاکہ ڈال کے لے کر آیا ہے، یہ مال نہیں چاہیے، البتہ تیرا اسلام ہم قبول کرتے ہیں. یہ وہ شخص تھے جب رستم کے پاس ان کو بھیجا تھا سعد بن ابی وقاص نے، جاؤ. وہاں گئے، پھٹا پرانا لباس، پیوند لگے ہوئے، چلتے ہوئے قالین پر چھلانگ مار کے اس کے اوپر برابر بیٹھ گئے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور رستم کہنے لگا تم ہم سے جنگ کرو گے، تمہاری تلوار دیکھو اس پہ نیام بھی نہیں ہے. انہوں نے کہا نیام نہیں ہے. پھر کہا یہ تلوار لے کر آئے، ایک اچھی سی تلوار لے کر آئے کہ یہ پکڑو اور تم اس سے جنگ کرو. آپ نے کہا لاؤ تلوار. تلوار لائی اور اپنی وہ پرانی تلوار اٹھائی، زور سے مارا، بجلی سے کوندی جیسے، اور اس تلوار کے 2 ٹکڑے کر دیا. رستم کے سامنے بہادری دکھائی. بہت بڑے بہادر تھے، بہت ذہین تھے اللہ کے فضل و کرم سے. یہ کہاں سے ملا؟ نبی کی خدمت سے ملا. مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ تو کہتے ہیں کہ نبی فرماتے ہیں خذ الاداوہ، تم یہ برتن اٹھاؤ. فانطلق حتى توارى عيني فقضى حاجته، متفق علیہ. چلے گئے، چھپ گئے جا کر، اور چھپ کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضائے حاجت فرمائی. اور بھائیو ایک اور روایت سنیے کہ جس میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، لانتی کاموں سے بچو، ان میں کچھ روایتیں ایسی ہیں جس میں ضعف ہے، لیکن وہ کل 5 چیزیں ایسی ہیں جن جگہوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء حاجت سے منع کیا ہے. عام راستہ، سایہ دار درخت، پانی کا گھاٹ، ضفت النہر، پھلدار شجرۃ المثمرہ، اور ان جگہوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء حاجت کر. اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے پاکی صفائی، کیونکہ وہ درخت پھل گرے گا نیچے تو گندگی میں گرے گا، خراب ہو جائے گا. لوگوں کے چلنے کی جگہ، نہر، پانی وہاں لوگ پیتے ہیں. ان چیزوں سے کیا کیا، کتنا شکر ادا کریں اسلام کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا دین دیا، ایک ایک چیز ہمارے لیے بیان کی جا رہی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا فإن الله يمقت على ذلك. جب 2 آدمی قضاء حاجت کر رہے ہوں تو پھر وہ لوگ پردہ کریں آپس میں. گاؤں میں کیا ہوتا ہے، دونوں بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، بیٹھے ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہے ہیں، گاؤں میں ہوتا ہے، اور باتیں بھی کر رہے ہیں. نہیں، پردہ کرو، وہ دور جائے تم دور جاؤ، اور بات بھی مت کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ یمقت علی ذالک، اللہ تعالیٰ بہت شدید ناراض ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ آج باتھ روم میں ہوتے ہیں، اندر بیٹھے، بیٹے نے کہا ابو فون آیا، تو ادھر سے کہتا ہے یہ کہہ دو وہ کہہ دو. نہیں، بات نہ کریں. ان اللہ یمقت علی ذالک، اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوتا ہے. اور بھائیو جب انسان قضاء حاجت کر رہا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَا يَمُسَّنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ يَبُولُ. جب انسان قضاء حاجت کر رہا ہے تو اپنے شرمگاہ کو سیدھے ہاتھ سے نہ پکڑے، سیدھے ہاتھ سے نہ پکڑے، الٹے ہاتھ سے ہاں اس کی صفائی کرنا ہے، کچھ کرنا ہے. سیدھے ہاتھ سے پانی ڈالے، سیدھے ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو نہ پکڑے. پھر آگے سنیے کیا فرماتے ہیں وَلَا يَتَمَسَّحْ مِنَ الْخَلَاءِ بِيَمِينِهِ. جو دوسری جگہ ہے انسان کی، ایک بول کے لیے ایک براز کے لیے، دونوں جگہ، براز والی جگہ کو بھی سیدھے ہاتھ سے نہ پکڑے. وَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ. پانی پیتے ہوئے اس میں سانس نہ لے. کیوں؟ آج ڈاکٹر سب بتاتے ہیں کہ اس سے جراثیم نکلتے ہیں، اسی پانی میں چلے جاتا ہے، اسی لیے اس میں پھونک نہ مارے. بعض لوگ چائے پیتے ہیں، یہ کیا کر رہے ہو، غلط ہے.
آپ کے جراثیم اس کے اندر جا رہے ہیں. اسلام نے اس سے منع کیا, 1400 سال پہلے منع کر دیا. آج ڈاکٹر بتا رہے ہیں اس سے جراثیم آ جاتے ہیں, پھر وہ ان کے جسم کے اندر چلا جاتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا 3 سانس میں آپ پانی پیو اور سانس باہر نکالو. پانی پیتے وقت برتن میں سانس لینا اس لیے منع کہ سانس کے ذریعے جراثیم اس میں چلے جاتے ہیں اور معدے میں داخل ہو جاتے ہیں. اسی لیے پانی پیتے ہوئے گھٹا-گھٹ ایک ہی سانس میں آپ نے پینے سے منع کیا, بلکہ اس کو 3 دفعہ پیے اور سانس جب لے رہا ہے تو باہر نکالے, بسم اللہ, پھر الگ کرے اور جو تنفس ہے وہ باہر نکالے, اندر اس کے اندر برتن میں نہ کرے. آئیے, جو میں نے کہا تھا کہ ڈھیلے, تو ڈھیلے کون سے ہونے چاہیے؟ پتھر ہے, مٹی ہے, اس طرح کی چیز تو یوز کر سکتے ہیں. اس کے بارے میں حدیث سنیے. عن سلمان رضی اللہ عنہ قال لقد نهانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستقبل القبلہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء حاجت کرتے ہوئے قبلہ کی طرف رخ کرنے سے منع کیا. بغائط او بول او ان نستنجی بالیمین, سیدھے ہاتھ سے استنجا کرنے سے بھی منع کیا, سیدھے ہاتھ سے. او ان نستنجی باقل من 3 احجار, 3 پتھروں سے کم سے بھی استنجا, اگر پانی نہیں ہے استنجا کر رہا ہے 3 پتھروں سے کم سے نہیں کرے گا. او ان نستنجی برجیع او عظم, آپ صلی اللہ علیہ گوبر سے, صلی اللہ علیہ وسلم نے گوبر سے بھی استنجا کرنے سے منع کیا, گوبر سے اور ہڈی سے بھی. بھائیوں, گوبر سے ایک روایت میں تھے کہ وہ گدھے کی لید تھی, تو وہ تو خود ناپاک ہے. اس کے علاوہ اگر بکری کی یا گائے کی یا بھینس کی لید لائی جائے تو اس سے بھی منع ہے, اس سے بھی منع ہے. استنجا کرتے ہوئے کوئی شخص استنجا کر رہا ہے, پتھر نہیں یہ لے کر اس سے نہیں کر سکتا. کیوں؟ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحیح روایتوں میں کہ جن آئے تھے اور کہا اللہ کے رسول ہمارے لیے کچھ, اللہ سے دعا کیجیے گا اللہ ہمیں کھانے پینے کا سسٹم بنا دے. تو آپ نے دعا کی. تو ہم جو ہڈی کھاتے ہیں, گوشت کھاتے ہیں, اس کے جو ہڈی بچ جاتی ہے, جب اس ہڈی کو ہم پھینک دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی جو جن ہیں ان کے لیے اس ہڈی میں گوشت پیدا کر دیتا ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہڈیوں سے استنجا کرنے سے منع کیا. ہڈی سے استنجا مت کرو. اور گوبر سے, جو جانور ہمارے جانور کھاتے ہیں چارہ اور دانہ اور جو کچھ بھی, پھر وہ گوبر بن کے نکلتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے جانوروں کے لیے جو جنوں کے پاس ان کی سواریاں ہیں, ان کے جانوروں کے لیے اس گوبر وغیرہ کو پھر ان کے لیے غذا بنا دیتا ہے جانوروں کے لیے. تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گوبروں سے بھی اور ان ہڈیوں سے بھی استنجا کرنے سے منع کیا ہے. بھائیو, اس کے بعد اور بھی کئی مسئلے ہیں, لیکن انشاءاللہ العزیز وہ آئندہ آپ کے سامنے, خاص طور پہ باتھ روم میں اگر ہیں, گھر کے اندر ہیں, تو کس طرف رخ کریں, کیسے کریں, نہ کریں, قبلے کی طرف رخ کریں کہ نہ کریں, اس سے متعلق اور دیگر جو مسائل انشاءاللہ العزیز وہ آپ کے سامنے آئندہ بیان کریں گے. اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے رب العالمین ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما. اے رب العالمین جو کچھ سنا ہے ہمیں اس کو سن کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تو اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے سب سے اعلیٰ اور عرفہ درود و سلام نازل فرما, جیسا کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم دمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اكفنا شر أعدائك وأعدائنا بما شئت. اللهم من أراد بنا وللإسلام والمسلمين كيدا فاجعل كيده في نحره وأشغله في نفسه واجعل تدبيره دماره. يا قوي يا عزيز يا ملك يا ديان
يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر وقوموا إلى الصلاة.